اللہ کہتا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے خشک اور طری میں یعنی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کر دیا، خشکی کی ہو طری کی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کیا ہو، اور تو ترقی کے لیے گوگل ڈھونڈ رہا ہے، تو ترقی کے لیے اے آئی کا سہارا لے رہا، تو ترقی کے لیے فیس بک کا سہارا لے رہا۔ مسلمان تجھے اگر ترقی چاہیے تو کان کھول کے سن، جس نے اے آئی کو بنایا ہے نا اس نے بھی قرآن کا سہارا لیا ہے، قرآن کا سہارا لیا۔ تجھے کیا جو چاند پہ پہنچا ہے نا اس نے قرآن کا سہارا لیا، پوری دنیا ایک طرف، تیرا قرآن ایک طرف، لیکن ہم نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا، کیا کر دیا ہم نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ ایک اسکول میں نا ماسٹر نے کہا بچوں سے کہ بیٹا یہ لائبریری کا آغاز ہوا ہے، اس اسکول میں نئی لائبریری بنی ہے، کچھ کتابوں کی ضرورت ہے، تمہارے گھر میں اگر کچھ پرانی کتابیں پڑی ہوں تو لے آنا تاکہ اس کی زینت بن جائیں۔ دوسرے دن بچے جب کتابیں لائے نا تو سب کے بیگ میں قرآن تھا۔ ماسٹر نے کہا میں نے تو قرآن نہیں منگایا تھا، جو کتاب پڑھی تھی کوئی نہیں پڑھتا تھا اسے لے آتے۔ بچوں نے جواب دیے یہی ایک ایسی کتاب ہے جو اب ہمارے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا۔ مسلمانوں افسوس کی بات ہے، یہ قرآن تمہارا ہتھیار تھا، نبی کی سیرت تمہارے لیے مشعل راہ تھی، لیکن ہم نے دونوں چھوڑ دیا۔ اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سن لو، اگر ان دونوں چیزوں کو آج بھی پکڑ لو، مصطفیٰ کی سیرت کو پکڑ لو، آج بھی قرآن کا دامن پکڑ لو، تو آج بھی گلفام ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کی ترقی والی قوم اگر کوئی ہوگی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی قوم، یہی قوم ہوگی۔ اس کا ای کو کم کریں، پروفیسر ای کو کم کریں، بیس بڑھائیں، آواز صاف سمجھ میں آنا چاہیے، اور اس کا کالم کا آواز بڑھائیں۔ ابھی غلام نور مجسم بھائی پڑھ لے، بہت اچھا میک بول رہا تھا، آپ ڈرے نہیں، میک بڑھا کے رکھے، ہاں ای کو نہیں بڑھانا، اس لیے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ معلوم ہے ایک جگہ بنگلور کے جلسے میں نے تقریر میں کہہ دیا تھا قرآن اور نبی کی سیرت، تو ایک بہت پڑھا لکھا انجینئر کہنے لگا مولانا جی آپ دور حاضرہ پہ بھی کچھ بات کیا کرو، یہ 1400 سال پرانی باتیں ہو گئیں، ہمیں قوم کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا اب تم کیا سمجھتے ہو، دنیا نے ترقی کر لی؟ کہنے لگے دنیا بہت ترقی کر گئی۔ میں نے کہا دنیا کی ترقی، پوری دنیا کی ترقی اب بھی میرے نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذرا زور سے بول دو یار، بڑی بات ہے یار۔ میں نے کہا میں ترقی کا مخالف نہیں ہوں، ترقی کا قائل ہوں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں قرآن و نبی کی سیرت کی، اللہ کی قسم یہ ترقی ہی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، ترقی ہی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں نے کہا پوری دنیا کی ترقی ایک طرف، اور دنیا کا کتنا بھی ترقی والا لے آ، نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت جی بڑی بات بول گئے آپ، یہ جلسے میں نہ بولنا آن ریکارڈ آن میک۔ میں نے کہا میں جلسے میں ہی بولوں گا، اور آج بول بھی رہا ہوں۔ کیسے؟ میں نے کہا اگر ثابت کر دوں تو مان لینا، ورنہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ پوری دنیا کی ترقی، کس ترقی کی بات کرتا ہے؟ اس امریکہ کی ترقی، اس رشیا کی ترقی کہ جس نے ایک ایسا میزائل بنایا جو 1 گھنٹہ میں 19,000 کلومیٹر چلتا ہے۔ 35,000 کلومیٹر کی رینج کا میزائل رشیا نے بنا کے لانچ کر دیا۔ اس ترقی کی بات کر رہا ہے؟ ہاں اس ترقی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا 1 گھنٹہ میں 19,000 کلومیٹر چلتا ہے، رشیا کا میزائل ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے، مگر مصطفیٰ معراج کی رات پلک جھپکنے سے پہلے زمین سے چلے تو آسمانوں تک کا سفر طے کر لے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی ترقی۔ جشن میلاد مصطفیٰ، جشن سیرت مصطفیٰ، پیغام قرآن مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 19,000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں چلتا ہے رشیا کا میزائل، مگر آمینہ کا لال جب چلنا شروع کرے پلک بعد میں جھپکے، زمین سے آسمان پہلے پہنچے۔ لائیں ترقی یار دنیا کی، لائیں ذرا یار ترقی دنیا کی۔
جہاں پہ دنیا کی سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے شروع ہوتی ہے. آنکھیں پھٹ گئی. میں نے کہا ہاں اور تو کیا بات کرتا ہے؟ دنیا کی ترقی کی بات کرتا ہے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی نا ترقی کر کے. ہاں. بولا ہاں. میں نے کہا دنیا چاند پہ اب پہنچی ترقی کر کے. مصطفیٰ حلیمہ کے پالنے میں انگلی ہلائیں تو چاند کو گھما دے. دنیا چاند پہ گھوم رہی ہے, مصطفیٰ کے اشارے پہ چاند گھوم رہا ہے. دنیا چاند پہ گھوم رہی ہے, دنیا چاند پہ گھوم رہی ہے, مصطفیٰ کے اشارے پہ چاند گھوم رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. مصطفیٰ انگلی ہلائے چاند ہلنے لگے. ہے دنیا کی ترقی؟ ارے بولو ہے یار. نہیں ہے نا کوئی مقابلہ. پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ دنیا کے پیچھے نہ. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لوگوں تمہارا آئیڈیل بہترین مصطفیٰ کی زندگی میں. مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ عمل ہے. اور نوجوانوں یہ جو آج فیشن پہناوے جو آج تم دنیا کو دیکھ کے کر رہے ہو, خدا کی قسم یہ فیل ہیں. کیا ہیں یہ صاحب؟ زور سے بولیں, زور سے بولیں. فیل ہیں. اور دنیا نے ہی اپنے پہناوے اور اپنے فیشن نکالے, دنیا نے ہی فیل کر دیے. حضرت میری بات غلط نہیں ہے. پہلے پینٹ نکالی بہت ڈھیلی, فیل کر دی, پھر چست. دنیا نہیں تو فیل کر. میری بات غلط تو نہیں ہے نا میرے بھائی؟ اس میں کوئی محسنے کی طرح بات کر رہا نا. دنیا نے ہی نکالی ڈھیلی اور پھر چست کر دی, دنیا نے فیل کر دی نا, ہے نا. دنیا نے بال کبھی آگے کے بڑھائے اور کبھی پیچھے کے بڑھائے. جب ان کو فیل کیا تب نہ انہوں نے فیل کر دیا. لیکن خدا کی قسم کھا کے بتاتا ہوں 1400 سال ہو گئے اسلامی فیشن. ایک مشت داڑھی 1400 سال پہلے بھی سنت تھی اور آج بھی سنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہ کل فیل تھی نہ آج فیل. بول نہ کل فیل تھی نہ آج فیل ہے. یہ فیشن کل بھی لاجواب تھا اور یہ آج بھی لاجواب ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. دنیا فیشن لاتی ہے اور خود ہی فیل کر دیتی ہے. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ دنیا فیشن لاتی ہے اور خود ہی. میرے نبی نے جو طریقہ دے دیا لاجواب. کیا ہے؟ لاجواب. اب سنیں نور بھائی, سنیں ذرا توجہ کریں. میں ایک ڈاکٹر سے ملا, گیسٹرو اسپیشلسٹ. 2000 کی فیس. کتنے کی؟ 2000 کی. بھائی بڑا ڈاکٹر ہوگا یار جو 2 منٹ کے 2000 لیتا ہے اور آپریشن لیتا 5 لاکھ. بڑا ڈاکٹر ہے بھائی. دہلی فورٹیس ہاسپٹل جس میں جانے کا ہی کئی ہزار خرچ ہو جاتا ہے بھائی. لگتا ہے ایئرپورٹ میں پہنچ گیا. بھائی اس ڈاکٹر کو میں نے دیکھا نا تو مٹی کے برتن میں پانی پی رہا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. قائم ہے. اور تم مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے تم بالی ووڈ کو فالو کر رہے ہو, ہالی ووڈ کو فالو کر رہا ہو, تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو, تم کرکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہو, تم جو ہے اس کے گیت گارو, اس کے گن گارو, اس کے گیت گارو, اس کے گیت گارو. یار میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا یا اللہ, یہ چاہے تو سونے کے گلاس میں پانی پیے, یہ چاہے تو چاندی کے گلاس میں پانی پیے, یہ چاہے تو مہنگی سے مہنگی دھاتو کا برتن لے آئے اس میں پانی پیے, لیکن یا اللہ 50 روپے یا 10 روپے کی مٹی کا پیالہ اس میں برتن میں پانی پی رہا. میں حیرت میں پڑ گیا. جب اس کے پاس میرا نمبر آیا میں نے کہا یار مجھ سے بعد میں بات کرنا, پہلے میرے سوال کا جواب دے دے. اور ڈاکٹر صاحب یہ 10 روپے کے پیالے میں پانی پینے کی ضرورت کیا ہے؟ تم سے ملنے کے لیے 2000 دینا پڑتا ہے, آپ چاہو تو 2 لاکھ کے سونے کے برتن میں پانی پی لو. کہنے لگے مولانا میں گیسٹرو اسپیشلسٹ ہوں, میں گیسٹرو کا علاج کرتا ہوں, میں گیس کا بہترین ڈاکٹر ہوں. میں نے کہا ہاں وہ تو میں بھی جانتا ہوں, لیکن مٹی کا برتن کیوں؟ کہنے لگے مولانا جی اگر گیس کو ختم کرنا ہے تو مٹی کا برتن کا استعمال کر دو, گیس ختم ہو جائے گا. یہ میں نے ریسرچ کیا ہے. میں نے کہا وارے آمینہ کے لال, یہ 1400 سال بعد ریسرچ کر رہا ہے, آپ نے 1400 سال پہلے مٹی کے برتن میں کھا کے بتا دیا یہ میری سنت ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس نعیم الاولیاء مفتی گلفام صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبی کا طریقہ لاجواب ہے اور دنیا مان رہی ہے.
جو نبی کا کلمہ نہ پڑھ رہے وہ بھی مان رہے ہیں نبی کا طریقہ. ہاں نہیں پڑھ رہے ہیں کلمہ لیکن مان رہے ہیں طریقہ. ان کو پتا ہے کہیں بھی چلے جاؤ لیکن آپ قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتے. مٹی کا برتن ایلومینیم سے بہتر, تام اور اسٹیل سے بہتر, اور میرے نبی کی سنت. کہہ دو نا سبحان اللہ. اور زور سے بولو گے تو ایک بات اور بتاؤ. سبحان اللہ. بہت بڑا ڈاکٹر ہے, نام ہے ڈاکٹر منیش. وہ یہ کہتا ہے کہ کینسر کا علاج میرے پاس گارنٹی کا ہے. وہ کہتا ہے کڈنی فیل ہو جائے میں ٹھیک کر دوں گا. بہت بڑا ڈاکٹر ہے آیورویدا کا. بتاؤ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دانت صاف کرنے کے لیے آپ پیسٹ کا استعمال نہ کریں جو ہم کولگیٹ کرتے ہیں برش کرتے ہیں. کہتا ہے یہ زندہ کینسر ہے. پتا کیا کہتا؟ کیا کریں؟ کہتا مسواک کریں. کیا بات ہے, واہ واہ. کیا کریں؟ مسواک کریں. میں نے کہا ڈاکٹر منیش آ گئے نا میرے نبی کی سنت, تو یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. مسواک کرنا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. 70 ایسی بیماریوں کا علاج ہے مسواک میں کہ جو کسی ہاسپٹل میں نہ ہو سکے, وہ مصطفیٰ کی سنت مسواک سے ہو جاتا ہے. یار پڑھو نبی کی سیرت. یہ کہاں سے ملیں گی؟ پڑھنے سے. ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آج کے IPL کے میچ میں بھیوو سوریہ ونشی نے کتنے رن مارے. اللہ, میں سچ بتا رہا ہوں میرے بھائی, رونے کی بات ہے, رونے کی بات, حقیقت بات. میرے مسلمان, تو اس لیے نہیں آیا تھا, تیرا مشغلہ IPL نہ تھا. خدا کی قسم صحابہ سے پوچھو, رات میں آ کے نبی کی چوکھٹ پہ پڑ جاتے, آمینہ کا لال کسی حاجت سے نکلے گا, دیدار ہو جائے گا. کیا بات ہے. آئے ہائے ہائے. آج تقریر کروں گا بہت دل سے, اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے جو چلا گیا وہ پچھتائے گا. میں نے کہا کہ آج تقریر نہیں, نالج دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. ہاں, کوئی پوچھے مفتی گلفام رات آئے تھے کیا بتا کے گئے؟ کہنا 2 پیغام دے کے گئے. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے مرنا, نبی کی جیونی پڑھ کے مرنا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. دونوں کام کل سے شروع ہوں گے. اور دیکھو اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے قرآن, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا, تو اب سویدھا بہت اچھی ہو گئی ہے. یوٹیوب پہ نکالو اور کسی بھی سنی عالم کا ترجمے کے ساتھ سننا شروع کر دو. بات ختم ہو گئی. اب تو بہت آسانی ہے. موبائل سے آپ بالی ووڈ کو نہ دیکھو, موبائل سے آپ دین سیکھو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جس دن آپ نے یہ 2 چیزوں کو نا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا, کیا قرآن ترجمہ کے ساتھ نبی کی جیونی, اللہ کی قسم کوئی قوم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب تک تم ان دونوں چیزوں سے قریب تھے تم ہی ترقی کرتے تھے. معلوم ہے آپ کو, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنانے والا کوئی اور نہیں تھا, مدرسے میں پڑھنے والا محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ تھا, جس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور بتاؤں میں آپ کو, آج سب سے بڑی میزائل کس نے بنائی ہے؟ توجہ کریں, کس نے بنائی ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ سب سے بڑی میزائل آج رشیا نے بنائی ہے پوری دنیا میں. اس سے بڑی میزائل کسی نے نہیں بنائی. کس نے بنائی ہے سب سے بڑی میزائل؟ رشیا نے. 35,000 کلومیٹر کی رینج ہے جس کی. ٹھیک ہے, کتنی رینج ہے؟ 35,000 کلو. پوری دنیا آتی ہے اس کی رینج میں. سب سے بڑی میزائل بنانے والا رشیا, مگر پوری دنیا میں سب سے پہلی میزائل بنانے والا محمد کا غلام ٹیپو سلطان. زور سے بول دو یار سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھنے والے نے بنایا دنیا میں سب سے پہلا میزائل. جاؤ, میں جو کہہ رہا ہوں ریسرچ کر لینا آپ. سب سے پہلا میزائل بنایا تھا حضرت ٹیپو سلطان نے, اور انگریزوں کے خلاف استعمال کیا, جس کی رینج 1 سے 2 کلومیٹر تھی. بڑی بات ہے. ہارٹ کی اوپن سرجری کرنے والا ڈاکٹر اسپین کا سب سے پہلے وہ تھا جو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا میں میپ بنایا ہی حضرت عمر کے زمانے میں گیا. یہ جو گوگل میپ دیکھتے ہیں نا, یہ نقل ہے, اصل حضرت عمر نے بنایا. واہ واہ, سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. کوٹ کچہری, ڈی ایم, ایس ڈی ایم, تھانے دار, کوتوالی, سب حضرت عمر کی دین. واہ واہ, ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ارے پوری دنیا کو نظام ہی تم نے دیا. پوری دنیا ابھی بھی تمہارے نظام پہ چل رہی ہے, اور دنیا تمہیں دھتکار رہی ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لو, تو آگے ہوگا دنیا پیچھے ہوگی.
اللہ اللہ. وہ انجینئر کہنے لگا حضرات آپ بڑی کھلم کھلا کہہ رہے ہو پوری دنیا نبی کے تھوک کے برابر نہیں. کہ بالکل نہیں. اور میں ثابت کر دوں آپ کی اجازت ہو تو کر دوں. اجازت ہے. آپریٹر صاحب تھوڑا آواز اور بڑھا دیجئے, تھوڑا سا بیس کے ساتھ بڑھائیے. سیٹ نہیں, بیس بڑھائیے تھوڑا, اس کا بیس, تاکہ آواز بھاری ہو. بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت آج آپ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے. اب سن لیں آپ, توجہ چاہو, ایمان تازہ ہو جائے حدیث کی روشنی میں. اپنے باپ کی نہیں, رسول پاک کی بات بتا. کیا بات ہے. پوری دنیا نبی کے تھوک کے برابر نہیں. وہ جملہ ہم بولتے ہیں نا, جا میرے تھوک کے برابر نہیں تھی. اور میں نے کیا بولا کہ نبی کے تھوک کے برابر نہیں, تھوک شریف کے برابر نہیں. میں نے اس انجینئر سے کہا کہاں رہتے ہو؟ بنگلور میں. پانی کہاں سے پیتے ہو؟ کہنے لگا آتا ہے ٹینک بھر کے, پھر اسٹور کر لیتے ہیں, اسی پانی کو بوتل میں کر کے گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کر کے پیتے ہیں, باقی موسم میں نارمل پیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا, ایسے ہی ہوتا ہے بنگلور میں. آپ ممبئی میں چلے جائیں. میں نے کہا ہمارے یو پی میں ایسا نہیں ہوتا. کہا آپ کے یہاں کیا ہوتا؟ میں نے کہا ہمارے یہاں ہر گھر میں نل لگا ہے, فوراً نل سے نکالتے ہیں پی لیتے ہیں. اور اگر بھر کے بھی رکھتے ہیں تو ہم ٹنکی کے آنے کا انتظار نہیں کرتے, نل سے بھر کے رکھ لیتے ہیں. اچھا یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات غلط نہیں, یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ کیرلا جائیے, آپ تمل ناڈو جائیے, آپ بنگلور جائیے, آپ حیدرآباد جائیے, آپ ممبئی جائیے, پہلے تو زمین میں پانی نہیں اور نکلے گا بھی تو کھارا, میٹھا نہیں ہوگا. کیسا نکلے گا؟ ارے بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ کھارا جو پینے کے یوگے نہیں ہوگا. میں نے کہا انجینئر صاحب آپ پانی بھر کے آتا ہے ٹنکی میں, اسٹور کرتے ہو, اسے پیتے ہو, لیکن دنیا تو بہت ترقی کر گئی. کسی انجینئر نے, کسی سائنسدان نے ایسا کیمیکل ایجاد کیوں نہیں کیا کہ وہ کیمیکل زمین میں ڈال دیتے, بنگلور کا پانی میٹھا ہو جاتا, زمین سے نکالتے بھر کے رکھتے اسی کو پی لیتے. ممبئی میں زمین میں ڈال دیتے, زمین کا پانی میٹھا ہو جاتا, نکالتے بھر کے رکھتے پی لیتے. کہنے لگے مولانا جی دنیا ترقی تو کر گئی مگر ایسا کیمیکل نہ بنا سکی کہ زمین میں ڈال دو تو زمین کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے. میں نے کہا یہ دنیا ہے. اور میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی نے کھارے کنویں میں اپنا تھوک ڈالا تھا, کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا. یہ ہے نبی کی شان. اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ماشاءاللہ زندہ باد. یہ ہے میرے نبی کی شان. واہ واہ واہ. دنیا نے ایسا کیمیکل نہ بنایا کہ زمین کا پانی میٹھا کر دے, مگر میرے نبی کے تھوک شریف نے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیا. ماشاءاللہ. بولو دنیا مقابلہ کر سکتی ہے نبی کا؟ نہیں. نوجوانوں اپنا آئیڈیل آمینہ کے لال کو بناؤ, اپنا آئیڈیل مصطفیٰ جان رحمت کو بناؤ, اپنا آئیڈیل اس نبی کو بناؤ کہ جس نبی کو دیکھ کر کے زندگی گزاری تو عمر نے آدھی دنیا پہ خدا کی قسم حکومت کر لی. اور لوگوں جس نبی کو دیکھ کر کے زندگی گزاری ہے اللہ کی قسم دنیا ان کی چوکھٹ پہ آ گئی ہے. تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. آؤ آج میں اپنی تقریر کے مادھیم سے تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, جلسے میں آنے والوں مصطفیٰ کی زندگی وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی لاجواب ہے, اعلان نبوت کے بعد بھی لاجواب. مکہ کے لوگ اعلان نبوت سے پہلے بھی کہتے ہیں محمد عربی جیسا کسی کا طور طریقہ ہی نہیں. واہ واہ. لاجواب طور طریقہ ہے محمد عربی کا. کون کہتے؟ یہ مکہ کے لوگ کہتے. کون کہتے؟ یہ مکہ کے سردار کہتے. اور لوگوں کون کہتے؟ جنہوں نے نبی کو پتھر مارے نا اعلان نبوت کے بعد, وہ بھی یہ کہتے تھے محمد کا اخلاق لاجواب ہے, محمد کا کردار لاجواب. ہاں پڑھیں آپ تاریخ اسلام, آپ پڑھیں تو نبی کی جیونی. یہ جو کعبہ شریف کا آج چکر لگانے حاجی جا رہے ہیں, یہ جو آج بوسے دینے جا رہے ہیں حجر اسود کو, حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں جوق در جوق. حج کا موسم قریب ہے, اللہ کرے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ حاجی بنا دے. آمین بولو آمین. مدینہ دکھا دے. کعبہ شریف اللہ کو بہت پیارا ہے کعبہ. معلوم ہے نبی کی ظاہری زندگی 25 سال ہے. کتنی ہے؟ 25 سال. 25 سال جوانی کا عالم ہوتا ہے. کعبے کی جو عمارت ہے نا وہ بوسیدہ ہو گئی. مکہ کے لوگوں نے میٹنگ کی,
काबे की इमारत बोसीदा हो गई, चंदा इकट्ठा करो ताकि काबे की तामीरें न हो, दोबारा से काबा तामीर किया जाए। सारे लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके काबे की तामीर होना शुरू हो गई। ये काबे की 8वीं तामीर हो रही है। कितनी? इससे पहले कितनी बार हो चुकी थी? 7 बार। नबी की 25 साल जिंदगी में 8वीं मर्तबा काबे को बनाया गया, 8वीं मर्तबा तामीर की गई। तवज्जो करना, तामीर हो रही है। नबी खुद मौजूद हैं इस तामीर में, अपने कांधे पे पत्थर लेके आते हैं नबी काबे की तामीर के लिए। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी के चाचा जनाबे अबू तालिब भी इस तामीर में शामिल हैं। नबी अपने चाचा अबू तालिब के साथ मिलकर काबे की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। पूरे मक्का के लोगों ने 1 नंबर का पैसा इकट्ठा किया, कहा 2 नंबर की कमाई काबे में नहीं लगेगी, क्योंकि मक्का के लोग भी मानते थे काबा बहुत मुबारक घर है। जी बेशक। अगरचे वो खुदा को नहीं मानते थे, मगर इस घर को बहुत मुबारक मानते थे कि ये बहुत मुबारक घर है। तो उन्होंने अपनी 2 नंबर वाली कमाई इकट्ठा नहीं की, 1 नंबर वाली। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कौन सी? हाँ, बहुत से लोग आजकल पता है क्या चल रहा है, सूद करेगा, खेलेगा, सूद खाएगा, जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, और पैसा मोटा हत्ते लग गया तो सोचेगा थोड़ा मदरसे को दे दो सब पाक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हराम पैसा अगर सवाब की नीयत से आपने दे दिया ना तो ईमान से भी हाथ धो बैठोगे। हाँ, अगर हराम पैसा सवाब की नीयत से आपने दे दिया तो ईमान से भी हाथ धो बैठोगे। और ये ऐसा देखा जा रहा है, 2 नंबर की कमाई हराम की कमाई है। सोच रहा है कि जलसा करा दूं, मदरसा बनवा दूं, ना, कबूल नहीं होगा। मेरे भाई, अगर ज़कात ना निकाल कर लंगर बांटते रहो ना, 11वीं की डेगे बनाते रहो, कबूल नहीं होगी। पहले ज़कात निकाल, बाद में 11वीं की डेग बना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, सब ने 1 नंबर का पैसा इकट्ठा किया, काबे की तामीर शुरू हो गई। मुस्तफा जान रहमत अपने कांधे पे पत्थर लाते हैं, काबे की तामीर हो रही है। जब तकरीबन 4 फीट दीवारें काबे की उठ गई तो हजरे अस्वद लगाने की बारी आई। वो जन्नती पत्थर जिसे बोसा देते हैं, वो काबे के एक कोने में लगा हुआ, जहां से तवाफ का चक्कर शुरू होता है। जब काबे में पत्थर लगाने की बारी आई तो मक्का के बड़े बड़े सरदार आगे आए, हम अपने हाथ से लगाएंगे इस पत्थर को। चूंकि पता था ये पत्थर मुबारक है, जन्नती पत्थर है, जो अपने हाथ से लगा देगा लोग उसकी पूरी जिंदगी उसके हाथ चूमेंगे। ये वो हाथ हैं जिन्होंने काबे में हजरे अस्वद लगाया है। जब हजरे अस्वद की बारी आई तो बड़े बड़े सरदार आगे आ गए, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। मैं जिहालत तो कूट कूट के भरी थी, तलवारें निकल आई। तू क्यों लगाएगा? मैं लगाऊंगा। तू क्यों लगाएगा? मैं लगाऊंगा। हद ये हुई कि कोई पीछे हटने तैयार नहीं, एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हो गए, खून के प्यासे हो गए, समझाया मानने को तैयार नहीं। मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर ऐसे ही तलवारें तुमने मयानों से बाहर निकालनी तो यहां पर खून की नहरें बह जाएंगी, सहने काबा खून से लाल लाल हो जाएगा, लहू लुहान हो जाएगा, पीछे हटो। मगर कोई पीछे हटने तैयार नहीं था। मैं लगाऊंगा पत्थर, मैं लगाऊंगा, ये होड़ लगी थी। कोई किसी की बात मानने तैयार नहीं। किसी ने कहा अगर आज फैसला माना जाएगा तो मोहम्मद अरबी का माना जाएगा। अगर आज फैसला किसी का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा। आज किसी का फैसला नहीं माना जाएगा। सबने कहा बड़े बड़े मुअम्मर सरदार मौजूद है, यहाँ पर बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े अदीब मौजूद हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, क्या उनसे फैसला कराएं तो ना मानोगे? पूरे मक्का की लॉबी ने कहा था, पूरे मक्का के लोगों ने कहा था, ना आज किसी का फैसला नहीं माना जाएगा, इसलिए कि मक्का के सरदारों का फैसला वो किसी के हक में होगा, वो किसी के हक में होगा। लेकिन मोहम्मद अरबी जो फैसला करते हैं वो किसी अपने या गैर के हक में नहीं होता, वो सच्चा फैसला होता है। फैसला आज मोहम्मद अरबी का माना जाएगा। कौन कह रहे हैं? वो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अरे अभी तो ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ, कलमा ही नहीं पढ़ा किसी ने। यार आज हमने तो कलमा पढ़ा, आज हम नबी की बात नहीं मान रहे हैं।
جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ آج نبی کا مانا جائے گا. بے شک ماشاء اللہ. آواز آ رہی ہے آپ تک میک کی نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، کیونکہ میک بہت ڈسٹرب کر رہا، بہت کم آواز کر دی ہے بھائی نے، اور میک کی آواز جو ہے نا آ نہیں رہی ہے. لیکن آپ کو اگر نہیں آ رہی ہو تو مجھے بتانا تاکہ ایک ایک جملہ آپ سے ڈراپ نہ ہو پائے میرے بھائی. کہا محمد عربی کی عمر تو بھی 25 سال ہے، ابو طالب کی عمر تو ان سے زیادہ ہے، ان کے چاچا کو بلا لائیں. کہا نہیں، آج ابو طالب کو بھی محمد عربی کا فیصلہ ماننا ہوگا. بے شک. یہ ہے تیرا نبی، جلسے میں آنے والوں یہ ہے تیرا نبی. سارے مکہ کے لوگ ابو طالب کی چوکھٹ پہ پہنچے. ابو طالب، صحن مکہ میں سب نے تلواریں کھینچ لی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. اگر چاہتے ہو یہ قتل و غارت رک جائے تو محمد عربی سے ہمارا فیصلہ کرا دو. جناب ابو طالب نے کہا فیصلہ کیا ہے؟ کہا حجر اسود لگانے کے لیے ہر سردار بے قرار ہے، میں لگاؤں گا میں لگاؤں گا. محمد عربی کو بلا کے لائیں، وہ جس کو کہیں گے آج پتھر وہ لگائے گا. ماشاء اللہ. ابو طالب نے میرے نبی کو بلایا اور کہا محمد عربی آج تمہاری ضرورت آ پڑی ہے مکہ کے لوگوں کو. نبی نے فرمایا چاچا کیا ہوا؟ کہا آج حجر اسود دیوار کعبہ میں لگنے والا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر سردار یہ چاہتا ہے اپنے ہاتھ سے میں لگاؤں. پتھر ایک ہے، لگانے کی خواہش سب کی ہے. پتھر ایک ہے، لگانے کی خواہش سب کی ہے. ذرا غور سے سنیں، پانی انہی کے چکر میں نہ پڑیں، پانی تو پیتے ہی رہیں گے، تقریر سنتے رہیں. جی ماشاء اللہ. پتھر ایک ہے، لگانے کی خواہش سب کی ہے. اب کون لگائے گا؟ یہ فیصلہ محمد عربی آپ کو کرنا ہوگا. نبی نے فرمایا میرا فیصلہ مانو گے؟ کہا آج فیصلہ ہی آپ کا مانا جائے گا. آج کوئی بھی کر دے نہیں مانیں گے، فیصلہ آج مانیں گے. محمد عربی آپ کا ہمیں پتا ہے، آپ بولتے ہو تو سچ بولتے ہو، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے. جب فیصلہ کرتے ہو تو آپ حق فیصلہ کرتے ہو. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آج فیصلہ میں کروں گا. چلو آج صحن کعبہ میں چلتے ہیں. میرے نبی صحن کعبہ میں آ گئے. جلسہ میں آنے والوں سارے مکہ کے سردار موجود ہیں، ساری مکہ کی عوام موجود ہے، لوگوں عوام و خواص موجود ہیں، امیر و غریب موجود ہیں. اور لوگوں ذرا غور کرو، پاور والے بھی موجود ہیں، کمزور بھی موجود ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو یہ لڑائی نہیں چاہتے وہ بھی موجود ہیں. پورا صحن کعبہ بھرا پڑا ہے. اور جلسے میں آنے والوں میرے مصطفیٰ کو کھڑا کیا گیا، میرے قریب مصطفیٰ کھڑے ہیں، سارے لوگ میرے نبی کا چہرہ تک رہے ہیں. محمد عربی آج فیصلہ کیا کریں گے دیکھا جائے گا. آج دیکھیں یہ لوگ کیسے مانیں گے. کچھ لوگ سوچ رہے تھے یہ تو ماننے ہی تیار نہیں ہے، تو ایک محمد کے فیصلے سے کیسے مان جائیں گے. مگر انہیں کیا پتا تھا کہ نبی کا فیصلہ ہی لاجواب ہوتا ہے. جب میرے نبی ان کے درمیان آئے تو سارے لوگ خاموش ہو گئے. سارے لوگ اپنی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر جمع دیے اور چہرے پر جمع کر زبان نبوت کو ہلنے کا انتظار کرنے لگے. زبان نبوت کو جنبش ہوگی، نبی کے ہونٹ ملیں گے، سیکنڈوں میں فیصلہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سیکنڈوں میں فیصلہ ہو جائے گا. واہ. نبی کی لبے مبارک ہلیں گے، فیصلہ ہو جائے گا. یہ یہاں کا فیصلہ نہیں ہے، 10 سال ہو گئے مقدمہ چلتے وہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. یہ نبی کا فیصلہ ہے. جی. ادھر مقدمہ دائر، ادھر فیصلہ آ گیا. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا اگر میرا فیصلہ چاہتے ہو تو کان کھول کے سنو. جی بولیں. نبی نے کہا تلواریں نیچی کرو. سب نے تلواریں نیچی کر لی. یہ ہے میرا نبی. میرے نبی آئے تلواریں چلی نہیں، نبی آئے تو چلتی ہوئی تلواروں کو روکا گیا ہے. واہ واہ. بے ذرا شک. کہہ دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو کہتے ہیں نا اسلام کٹرتا کا مذہب ہے، انہیں بتا دو اسلام تو دلوں کی سختیوں کو نرمیوں میں بدلتا ہے. نبی کہا تلواریں جھکاؤ. سب نے کہا جھکانے کی ضرورت نہیں، محمد آپ کہتے ہیں تو ہم میان میں ہی ڈال لیتے ہیں. ہمیں پتا آپ آ گئے، اب تلواروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب نہیں ہے ضرورت تلوار کی، اب آپ کی زبان کی ضرورت ہے. سب نے میان میں تلوار ڈال لی. کہا محمد عربی فیصلہ سنائیں. نبی نے فرمایا میرا فیصلہ یہ، سب اپنے گھر چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ زور سے بولو. ارے کہا گھر چلے جاؤ، پتھر کون لگائے گا بھائی، مسئلہ پتھر کا ہے. نبی نے فرمایا یہی تو میرا فیصلہ، گھر جاؤ.
کیونکہ جہاں پر سب کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے نبی کی شروع ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں میں، آن دا اسپاٹ کوئی فیصلہ کرو گے لوگ نہیں مانیں گے. جی غصہ ہوتا ہے، غصہ اگر کہیں جھگڑا ہو تو اسی وقت سارے فیصلے نہ کرو، بیٹھا دو، اگر کھڑا ہے بیٹھا دو گے تو غصہ آدھا ہو جائے گا، اور اگر گھر کو بھیج دو گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. جی چند لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، چل تو اپنے گھر چل اور تو اپنے گھر چل، جھگڑا ختم. میری بات غلط ہے کہ صحیح؟ جھگڑا نبی نے کہا گھر جاؤ، کیونکہ جھگڑا بھی ختم کرنا ہے نا. کا پتھر کون لگائے گا؟ نبی نے کہا جو صبح ہی صبح سب سے پہلے کعبے میں آئے گا. ماشاء اللہ. اب گھر جاؤ اور ارلی مارننگ آؤ، جو سب سے پہلے آئے گا وہ اپنے ہاتھ سے پتھر لگائے گا. فیصلہ کسی ایک کے حق میں نہیں، پورے مکہ والوں کے حق میں. ماشاء اللہ. سب نے کہا محمد کا فیصلہ لاجواب ہے. واہ سبحان اللہ بولو یار. محمد عربی کا فیصلہ. کبھی تم کسی کے فیصلے میں جایا کرو نا تو لگی چپڑی نہ رکھا کرو، حق کہہ دیا کرو. آج کل حق کہنے والے بڑے کم ہیں. جی صحیح بتا رہا ہوں میں. فیصلہ بھی کر رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط کون ہے، اسی کی طرف جھک کے فیصلہ کر رہے ہیں. تم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو یار، یہ نہ دیکھو مضبوط کون ہے، یہ دیکھو حق پر کون ہے. یا تو جاؤ نہ کسی کے فیصلے میں، اور اگر جاؤ تو حق بات کہہ کے آؤ. ابھی پیچھے لاک ڈاؤن لگا تھا کچھ سال پہلے، کئی جگہ اماموں کی تنخواہ نہیں دی گئی، بولے جب نماز ہی نہیں پڑھی تو تنخواہ کائی کی. ہاں ارے شمیمی بھائی صحیح بات ہے. یہ ایک جگہ تو 6 مہینے کی تنخواہ غائب ہے. امام صاحب ضد پہ رہے ہیں، گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھائی، اور جب بات فیصلے کی آئی تو چند فیصل لوگ آئے اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں امام صاحب ایسا کرو 3 مہینے کی لے لو، 3 کی چھوڑ دو. اچھا فیصلہ کرنے والے آدھا آدھا بہت جلدی کرتے ہیں. یہ جو آدھا تم مار رہے ہو یہ اس کو تمہارے ابا جی پورا کریں گے؟ کون پورا کرے گا بھائی؟ آدھا کس لیے؟ ارے بھائی کسی نے کسی کے اگر 100 روپے مار لیے وہ دے نہیں رہا تو کہنے اچھا ایسا کرو 50 تم دب جاؤ 50 تم دو. بھائی کیوں دبا رہے ہو 50؟ غلط ہے نا. حق بات کہو، صحیح بات کہو، تیری مانی جا یا نہ مانی جا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کسی نے کسی کی اتنی مینڈ کاٹ لی، فیصلہ کرنے گئے تو کہنے چلو اچھا بیچ میں سے باندھ لو. کیوں باندھ لو؟ جتنی کاٹی ہے اتنی دلوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نبی نے کہا گھر جاؤ، جو پہلے آئے گا وہی پتھر لگائے گا. ہم نے کہا کیا لاجواب فیصلہ ہے یار، کسی کی عقل میں نہیں آئی یہ بات. واہ لاجواب. سب چلے گئے بستروں پر لیٹے. صبح کو جلدی جائیں گے تاکہ پتھر اپنے ہاتھ سے لگائیں، جلدی جائیں گے تاکہ پتھر اپنے ہاتھ سے لگائیں. لیکن یہ کام تو وہی کرے گا جسے خدا چاہے گا. سب بستروں پر آئے، نیند آ گئی اٹھ نہ سکے. صحن کعبہ میں آج صبح ہی صبح سب سے پہلے اگر کوئی آیا ہے تو آمینہ کا لال آیا ہے. ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت آمینہ کا لال آیا واہ واہ ماشاء اللہ. صحن کعبہ میں. سبحان اب اللہ. نبی کے بعد 1 آیا 2 آئے 4 5 6 10 20 50 صحن کعبہ بھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ بھر گیا. وہ کعبہ کہ جس کو دیکھو نا پہلی بار تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی اور خوبصورت چیز ہماری آنکھوں نے دیکھی ہے.